چونکہ ہمارے اس گفتگو کا موضوع ظہور کے شرائط پر مبنی ہے، تو ظاہر ہے پہلا سوال ہمارا یہ بنتا ہے کہ خود شرائط کا کیا معنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ مہدویت کے سلسلے میں جن معارف کو بیان کیا جاتا ہے، واقعاً یہ ایک اہم ترین بحث ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے سلسلے میں جن شرائط کو بیان کیا جاتا ہے ان کے سلسلے میں ہم کچھ آگاہی اور شناخت پیدا کریں۔ تو سب سے پہلا یہی ایک اہم سوال ہے کہ شرط سے کیا مراد ہے، اور جب ہم شرائط کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد شرائط سے کس معنی کی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم لغت کی طرف مراجعہ کریں سب سے پہلے، تو شرط کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے لغت کے اندر وہ یہ کہ شرط ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر ایک اور چیز موقوف ہوتی ہے، یعنی ایک اور چیز کے وجود میں اس شرط کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اور پھر اس طرح فلسفی نقطہ نگاہ سے اگر ہم دیکھیں تو شرائط کو تقریباً اسباب اور علت کی معنی کے نزدیک جانا جاتا ہے، یعنی ہم یوں کہیں کہ سبب کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے وہ ایک مرتبہ عام معنی بیان کیا جاتا ہے اس نوعیت سے کہ سبب یعنی ہر وہ چیز کے ایک اور چیز کا وجود اس پہ متوقف ہے، موقوف ہے۔ لیکن یہاں پر جب دوسری چیز کسی چیز پہ موقوف ہوتی ہے اور ہم اسے سبب کا نام دیتے ہیں تو وہ ایک مرتبہ سبب کافی ہوتا ہے اس دوسری چیز کے وجود کے لیے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہاں ہم اس سبب کو کامل اور ایک علت تامہ سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز درست ہے کہ کوئی دوسری چیز کا وجود اس پر موقوف ہوتا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے اس کے وجود کے لیے، علت تام نہیں کہلاتی، یعنی اس کے ساتھ کچھ اور چیزوں کی بھی ضرورت ہے۔ اگر وہ تمام کی تمام جمع ہو جائیں تب جا کر وہ دوسری چیز وجود میں آتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ شرط کا بھی اس طرح سبب کی جو معنی ہے وہ اس نوعیت کی جو علت ناقصہ کی ہوتی ہے وہ معنی مراد ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی شرط اسے کہتے ہیں کہ جس پر ایک اور چیز کا وجود موقوف ہے لیکن وہ شرط ابھی اس دوسری چیز کے وجود کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر یہ شرط وجود پائے گی تو اسی کے ساتھ اور دوسری تمام چیزیں جو ضروری ہیں وہ بھی اگر آ جاتی ہیں تو وہ مشروط وہ دوسری چیز وجود پائے گی۔ لیکن اگر شرط وجود نہیں پاتی تو اس دوسری چیز کو ہم وجود کے مرحلے میں نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ آیا جب یہ شرط وجود پا گئی حتماً وہ دوسری چیز نے وجود پانا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ شرط اکیلی جو ہے وہ کافی کسی دوسری چیز کے وجود میں نہیں ہوتی۔ اس کی اگر ہم چھوٹی سی مثال دیکھیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک لکڑی کو اگر جلانا ہے تو آگ کی ضرورت ہے۔ آگ اس لکڑی کے جلنے کے لیے ایک سبب تو ہے، لیکن یہ ایک ایسا سبب ہے جو کافی نہیں ہے۔ لہٰذا لکڑی کے جلنے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آگ ہونی چاہیے، اور بھی بہت ساری شرائط اس کے ساتھ مد نظر ہوتی ہیں کہ وہ لکڑی سوکھی ہوئی ہو اور وہ رطوبت اس کے ساتھ نہ ہو جو مانع بنے اس آگ کے لیے۔ تو لہٰذا شرط ہم اسے کہتے ہیں کہ درست ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دوسری چیز کا وجود اس پہ موقوف ہے لیکن یہ کافی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر جب ہم شرائط ظہور کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے شرائط، تو یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایسے اسباب اور عوامل کہلاتے ہیں کہ جن پر امام علیہ السلام کا ظہور موقوف ہے۔ اگر یہ شرائط، اگر یہ اسباب وجود نہیں پائیں گے تو امام کا ظہور واقع نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جن چیزوں کو ہم امام کے ظہور کے حوالے سے شرائط کے عنوان سے جانیں گے، ان تمام شرائط کا ایک ساتھ جمع ہو جانا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک شرط وجود پاتی ہے تو وہ کافی نہیں کہلائے گی امام کے ظہور کے واقع ہونے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ شرط ہے لہٰذا امام کا ظہور اس پہ موقوف ہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ تو ایک رابطہ جو ہمیں نظر آتا ہے شرط کا اور امام کے ظہور کا درمیانی جو ہے وہ علت اور معلول کے رابطے جیسا ہے۔ جس طرح ایک مسبب معلول اپنی علت اور سبب پہ موقوف ہوتا ہے، یہاں امام علیہ السلام کا ظہور بھی اس طرح کے شرائط پر موقوف ہے۔ تو لہذا شرط جب تک ہوگی، جب تک تحقق پائے گی، تو اس کے ساتھ دوسری تمام اگر شرائط نے وجود پایا تو امام کا ظہور وجود پائے گا۔